بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے سائنس آف لائف۔ یہ ٹاپک اس طرح میرے مائنڈ میں آیا کہ کل یہاں نئی دہلی میں انڈیا انٹرنیشنل سینٹر میں ایک سیمینار تھا، مجھے بھی وہاں بلایا گیا تھا۔ تو وہاں سب ایجوکیٹڈ لوگ تھے ہر ریلیجن کے۔ تو ایک اسپیکر نے بولتے ہوئے ایک بڑا ہی اسٹرائکنگ سینٹینس کہا۔ انہوں نے کہا کہ وی وانٹ ٹو اسٹیبلش اے پرفیکٹ سوسائٹی، وی وانٹ ٹو اسٹیبلش اے پرفیکٹ سوسائٹی although perfect society seems to be a utopia۔ بہت ہی فرینکلی انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم لوگوں کا جو گول ہے، ہم لوگ جو چاہتے ہیں، ہم سب لوگ، وہ یہ ہے کہ ہم ایک پرفیکٹ سوسائٹی بنائیں، اور ہم ہی نہیں بلکہ پوری ہسٹری میں لوگ یہی چاہتے رہے۔ لیکن ہزاروں سال کی ہسٹری بتاتی ہے کہ پرفیکٹ سوسائٹی ابھی تک ایک یوٹوپیا بنی ہوئی ہے۔ یہ انہوں نے کہا۔ تو یہ کہہ کر انہوں نے سوچنے کے لیے ایک بات دے دی مجھ کو۔ میں سوچتا رہا کہ ایسا کیوں ہے کہ سارے ہسٹری میں جو ریفارمرس ہوئے، جو بڑے بڑے لیڈرس ہوئے، سب کے سب پرفیکٹ سوسائٹی بنانا چاہتے تھے، آئیڈیل سوسائٹی بنانا چاہتے تھے، لیکن ہر ایک اس طرح مر گیا کہ وہ اپنے گول تک نہیں پہنچا۔ تو ایسا کیوں ہے؟ یہ بات میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ ایسا کیوں ہے، اس کے بارے میں اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ ایسا اس لیے ہے کہ ہم سب کے مائنڈ میں ایک آئیڈیل ورلڈ بسا ہوا ہے، ایک پرفیکٹ سوسائٹی بسی ہوئی ہے، ایسی دنیا جہاں سب کچھ ٹھیک ہو، ہر طرف ہیپینس ہو، جہاں کوئی چیز ان پلیزنٹ نہ ہو، ایسی ایک دنیا۔ لیکن سارا پرابلم یہ ہے کہ جو اس دنیا کا کریٹر ہے، گاڈ کے کریشن پلان کو جانے بغیر ہم اپنا پروجیکٹ بنا رہے ہیں۔ گاڈ کا جو کریشن پلان ہے
اس میں ایک چیز وہ ہے جو ہمیں ملتی ہے پری ڈیتھ پیریڈ میں، اور دوسری چیز وہ ہے جو ملتی ہے پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں۔ تو جو لوگ اسی آج کی دنیا میں پرفیکٹ سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں تو وہ ان کی غلطی کیا ہے کہ جو چیز گاڈ نے یعنی کریٹر نے رکھی ہے پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں، وہ چاہتے ہیں پری ڈیتھ پیریڈ میں۔ سارا معاملہ یہی۔ اس کا بیسٹ ایگزامپل یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ ایگزامینیشن ہال میں آتا ہے، اگر وہ ایگزامینیشن ہال ہی میں جاب ڈھونڈنے لگے تو کیا ہوگا؟ وہاں وہ نہیں پائے گا۔ اس کے مائنڈ میں بسا ہوا ہے کہ مجھے ایک اچھا جاب ملے، لیکن وہ جاب جو وہ چاہتا ہے وہ نہیں ملے گا اس کو ایگزامینیشن ہال میں، وہ تو اس کے باہر ملے گا جب وہ اس کے لیے کوالیفائی کر چکا ہوگا۔ ایگزامینیشن ہال اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ اپنے کو پروو کر سکیں کہ میں ایک ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ہوں ایک اچھے جاب کے لیے۔ تو پری ڈیتھ پیریڈ جو ہے، پری ڈیتھ پیریڈ از لائک این ایگزامینیشن ہال۔ یہاں آپ کو ٹیسٹ دینا ہے، کوالیفائی کرنا ہے ٹیسٹ میں، پھر ریوارڈ کے طور پر آپ کو پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں پیراڈائز ملے گی۔ یہ ہے گاڈ کا کریشن پلان۔ So the case is that we are seeking our paradise in pre-death life period, whereas according to the God's plan, paradise lies in the post-death period of life. یہ ہے سارا معاملہ۔ اسی لیے ٹینشن ہے، ساری دنیا آپ دیکھیں ٹینشن میں جی رہی ہے، فرسٹریشن میں جی رہی ہے۔ ہر ایک کا یہ احساس ہوتا ہے کہ جو میں چاہتا تھا وہ میں نہیں پا سکا۔ اس احساس کے بغیر وہ مر رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بیٹر لائف کے لیے جو ماسٹر فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ ماسٹر فارمولہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اس وزڈم کو جانیں، اس کریشن پلان جو ہے گاڈ کا اس کو جانیں، اور یہ ہمارے دل میں یہ کنوکشن آ جائے کہ مائی فیوچر از بیٹر دین دی پریزنٹ۔ یہی ماسٹر فارمولہ ہے۔ فیوچر کے لیے ایک ہوپ آپ کو مل جائے تو فیوچر کے ہوپ پہ آپ جی سکتے ہیں، کیونکہ پریزنٹ میں تو ملنے نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ کسی کو بھی دیکھ لیے، اسٹوڈنٹ کو دیکھیے، بزنس مین کو دیکھیے، جب تک وہ
اپنے گول کو پا نہیں چکا ہوتا ہے تب تک سمجھتا ہے کہ جب مجھے اپنا گول مل جائے گا، اسٹوڈنٹ کا جاب مل جائے گا، بزنس مین کو ایک فیکٹری لگا چکا ہوگا، ایک پولیٹیشین کو منسٹری مل جائے گی، تو سمجھتا ہے کہ میں بہت ہی ہیپینس میں رہوں گا. لیکن کسی کے بھی دل کو ٹٹو لیا تو کوئی بھی آج کی دنیا میں ہیپینس میں نہیں جی رہا ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو ایک ایسی آئیڈیالوجی مل جائے جو ٹمارو کے بارے میں آپ کو ہوپ دے سکتی ہو، کیونکہ آج تو ہر ایک کو کھونا ہی کھونا ہے. آج تو ہر ایک کو کھونا ہی کھونا ہے. تو یہ فیلنگ میرے اندر آ جائے کہ مائی فیوچر از بیٹر دین مائی پریزنٹ، یہی ماسٹر فارمولہ ہے. اور یہی سائنس آف لائف ہے. سائنس آف لائف کا سب سے بڑا ماسٹر فارمولہ یہی ہے. میں آپ کو 2 قصہ بتاؤں، ایک ایسٹ کا، ایک ویسٹ کا. ہم دنیا کو 2 اس میں بھاگ میں بانٹتے ہیں، ایسٹ اور ویسٹ. ایسٹ کا قصہ ہے GRD ٹاٹا. آپ جانتے ہیں کہ انڈیا میں GRD ٹاٹا جو ہے اس نے بہت زیادہ انڈسٹری میں بہت زیادہ اس نے پروگریس کیا. لیکن جب وہ بوڑھے ہو گئے تو کیا ہوا، دلی میں ایک ہیں جسٹس کھنہ جو ریٹائرڈ جج ہیں، انہوں نے بتایا کہ GRD ٹاٹا میرے پاس جب وہ بوڑھے ہو چکے تھے تو میرے پاس آتے تھے لیگل ایڈوائس لینے کے لیے. تو ایک بار ٹاٹا نے کہا ان سے اپنے بڑھاپے کے زمانے میں کہ مولیہ تو کھا چکا، اب بیاج پر جی رہا ہوں. اپنی باڈی کے بارے میں کہا انہوں نے کہ اب میری باڈی میں کچھ سکت نہیں ہے، کچھ جان نہیں ہے، اب گھسیٹ رہا ہوں. تو اسی کو انہوں نے کہا کہ مولیہ تو کھا چکا، اب بیاج پر جی رہا ہوں. اب دیکھیں کہ ایک آدمی جو ٹاپ پر پہنچا انڈیا میں، ٹاپ موسٹ پوزیشن حاصل کی اس نے، آخر میں کیا کر وہ اس دنیا سے جاتا ہے کہ میں کچھ لیے بغیر، دنیا سے کچھ لیے بغیر چلا جا رہا ہوں، آگے کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں ہے. دوسری اگزامپل جو میں نے اس سے پہلے یہاں غالباً بتائی ہے کہ بلی گرہم نے لکھا ہے. بلی گرہم خود بھی اس وقت بیڈ ریڈن ہے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ ایک بار مجھے ایک ارجنٹ میسج ملا ایک بہت بڑے امریکن بلیونیئر کا کہ فوراً مجھ سے ملو. جب میں وہاں گیا تو اس کا جو بہت بڑا مینشن تھا اس کے ایک کمرے میں، ایک روم میں ان کو لے جایا گیا. تو وہاں وہ دو چیئر تھیں، ایک پر بلی گرہم بیٹھے اور دوسری طرف وہ بلیونیئر، امریکن بلیونیئر. تو ملتے ہی انہوں نے کہا کہ یو سی آئی ایم این اولڈ مین، لائف ہیز لاسٹ آل میننگس، آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک اے فیٹفل لیپ into the unknown. Young man, can you give me a ray of hope? یہ ہے سارے لوگوں کا حال. تو کیوں ایسا حال ہو رہا ہے کہ وہ اس فارمولے کو نہیں جان سکے کہ بیٹر لائف تو فیوچر میں ملنے والی ہے.
پریزنٹ میں نہیں. یہ سارے لوگ کا ایک ہی کیس ہے کہ بیٹر لائف ملنے والی تھی فیوچر میں اور وہ ڈھونڈتے رہے اس کو پریزنٹ میں. اسی کنٹراڈکشن کا رزلٹ ہے وہ چیز جس کو آپ کہتے ہیں ٹینشن, اسٹریس. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ماسٹر فارمولہ زندگی کا کیا ہے کہ آپ کو ایک ایسی آئیڈیالوجی مل جائے, ایک ایسی سوچ مل جائے جو آپ کو بتائے کہ مائی پریزنٹ, یہ بتائے کہ مائی فیوچر از بیٹر دین دی پریزنٹ, اور کوئی بھی دوسرا فارمولہ نہیں, اور کوئی بھی دوسرا فارمولہ نہیں. تو دنیا میں جو آدمی اس فارمولے کو پالے اور اس پر وہ بھرپور طور پر بلیو کر سکے کنوکشن کے ساتھ, وہی جیے گا ٹینشن فری لائف. نہیں تو پھر وہی ہے جو آج سب کا حال ہو رہا ہے. تو آپ اس راز کو جانیے کہ صحیح معنوں میں سائنٹیفک فارمولہ کیا ہے زندگی کا, یا سکسیسفل فارمولہ کیا ہے زندگی کا. وہ یہ کہ آپ ڈسکور کریں اس بات کو. یہ ایک سیکرٹ آف لائف ہے, اس کو آپ کو ڈسکور کرنا ہے کہ جو کچھ فیوچر میں رکھا ہوا ہے اس کو آپ پریزنٹ میں نہیں پا سکتے. تو ایک بات یہ مجھے کہنا تھا آپ سے. دوسری بات یہ ہے کہ میری اسٹڈی بتاتی ہے کہ سارے لوگ رانگ ڈائیکاٹمی میں جیتے ہیں. پوری ہسٹری اس میں چلی گئی رانگ ڈائیکاٹمی. رانگ ڈائیکاٹمی کا مطلب کیا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈائیکاٹمی ہے, جو تقسیم ہے, وہ یہ ہے کہ یہ گڈ ہے, یہ بیڈ ہے, یہ ڈارکنیس ہے, یہ برائٹ ہے, یہ اچھا ہے یا برا ہے. بس یہی ڈائیکاٹمی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈائیکاٹمی نہیں ہے زندگی میں. قرآن میں ہے کہ احد الحسنین, انسان دو گڈ کے بیچ میں رہتا ہے. یہ بڑی انوکھا فارمولہ ہے قرآن مجید میں کہ ایون یعنی گڈ اور بیڈ کے بیچ میں نہیں ہے انسان, دو گڈ کے بیچ میں ہے. ڈائیکاٹمی جو ہے دو گڈ کی ڈائیکاٹمی ہے, نہ کہ بیڈ اور گڈ کی ڈائیکاٹمی. اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جو ہے, قرآن میں بتایا گیا ہے کہ آج جو سچویشن کو آپ فیس کر رہے ہیں, یہ فرض کیے کہ آپ ہیو ناٹس کی سچویشن, ایک ایسی فیملی میں پیدا ہوئی ہیں جو اس کیٹیگری میں آتی ہے جس کو ہیو ناٹس کہتے ہیں, لیکن پوٹینشلی جو ہیو کی کیٹیگری میں ہے. جیسے اس دیش میں دیکھ لیجیے آپ, ڈاکٹر امبیڈکر ایک پور فیملی میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد کیا ہوا, بہت بڑا پوزیشن ان کو ملی کہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا بنایا انہوں نے. ڈاکٹر امبیڈکر نے پیدا ہوئے ہیو ناٹ کی کیٹیگری میں, لیکن اس کے بعد وہ ہیو کی کیٹیگری میں آ گئے. ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھا گیا جو لا پڑھ رہا تھا, LLB کر رہا تھا, اس سے پوچھا کہ بھائی LLB کرنے کے بعد تم کیا کرو گے؟ تو اپنی سمپل لینگویج میں اس اسٹوڈنٹ نے کہا
کہ چل گئی تو موتی لال, نہیں چلی تو جواہر لال. اس سادہ لینگویج سے بہت بڑی بات اس کے اندر ہے. چل گئی تو موتی لال, نہیں چلی تو جواہر لال. آپ جانتے ہیں کہ موتی لال نہرو بہت اچھے لائر تھے اپنے زمانے کے, بہت بڑے ایڈوکیٹ تھے, بہت پیسہ کمایا انہوں نے. الہ آباد میں کسی وقت سب سے زیادہ شاندار مکان جو تھا آرین بھون تھا, جو موتی لال نہرو نے بنایا تھا. اس کے بعد جواہر لال نہرو نے بھی لا کیا اور پریکٹس بھی شروع کی انہوں نے. جواہر لال نہرو نے پہلے پریکٹس شروع کی تھی لا کی, لیکن پریکٹس چلی نہیں ان کی. پھر آ گئے پالیٹکس میں, تو آپ جانتے ہیں کہ نمبر 1 لیڈر بن گئے. تو اسی کو اس نے کہا کہ چل گئی تو موتی لال, نہیں چلی تو جواہر لال. اس بارے کہ آدمی 2 گٹ کے بیچ میں ہے. اس نے بھی یعنی انکانشیسلی اس کو ڈسکور کیا تھا. میں نہیں سمجھتا کہ اس نے کانشیسلی کیا ہوگا. انکانشیسلی ڈسکور کیا کہ دنیا میں آدمی 2 گٹ کے بیچ میں ہے. یعنی ایک ہے پریکٹیکل گڈ, ایک ہے پوٹینشیل گڈ. ایک ہے ایکچوئل گڈ, ایک ہے پوٹینشیل گڈ. ایک ہے ایکچوئل گڈ, ایک ہے پوٹینشیل گڈ. یعنی اگر آپ سکسیزفل ہیں تو گویا کہ آپ کو ایکچوئل گڈ مل گیا, اور اگر سکسیزفل نہیں ہیں تو پوٹینشیل سینس میں پھر بھی آپ کو گڈ ملا. ابھی میں کل پڑھ رہا تھا بریٹینیکا میں باسویل کا. آپ جانتے ہیں کہ باسویل بایوگرافی کے یعنی یہ بایوگرافیکل لٹریچر جو ہے, جو سوانح عمری کا لٹریچر, اس میں نمبر 1 مانا جاتا ہے باسویل. اس کی جو بایوگرافی لکھی تھی اس نے جانسن کی, آج بھی ٹاپ کی بایوگرافی مانی جاتی ہے. اتنا زیادہ اس کو شہرت ملی اس میں بایوگرافی کے دنیا میں کہ ہمارے جو وائس پریزیڈنٹ ہے ہدایت اللہ صاحب, انہوں نے اپنی بایوگرافی لکھی تو اس کا نام رکھ دیا انہوں نے مائی اون باسویل. مائی اون باسویل. تو میں کل لمبا آرٹیکل ہے اس میں بریٹینیکا میں باسویل پر, اس نے بتایا ہے کہ بچپن سے لے کر آخر تک ایگنی میں اس کی زندگی گزری, باسویل کی, بچپن سے لے کر آخر تک ایگنی میں. لیکن اس کی ایگنی نے اس کے اندر عجیب غریب قسم کے پوٹینشیل کو جگایا. شروع میں اس نے کچھ آرٹیکل لکھے تھے, اس کو انہوں نے کوئی امپورٹنس نہیں دی, لیکن اس ایگنی کا جو اس کو کورس چلا اس کی زندگی میں, جو مصیبتیں سہی اس نے آخر تک, اس نے اس کے پوٹینشیل کو اتنا جگایا کہ بیسٹ بایوگرافر بن گیا وہ. تو کیا اس کا کیس تھا؟ شروع میں اس کا کیس جو تھا پوٹینشیل گڈ کا تھا, بعد کو اس کا کیس ایکچوئل گڈ کا بن گیا. یعنی شروع میں وہ پوٹینشیلی سکسیزفل تھا, بعد کو وہ ایکچوئل سینس میں سکسیزفل بن گیا. اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ آدمی, یہ ساری ہسٹری میں لوگ غلط ڈائیکاٹمی میں جیتے رہے ہیں. گڈ اور سمجھتے تھے ایک طرف گڈ ہے ایک طرف بیڈ ہے, ایک طرف گڈ ہے ایک طرف بیڈ ہے. نہیں, آدمی جس ڈائیکاٹمی میں جیتا ہے وہ ہے ایکچوئل گڈ اور پوٹینشیل گڈ. یہ ہے احد الحسنین, جسے اسٹالن نے کہا تھا کہ جو ہمارا فرینڈ نہیں وہ ہمارا اینیمی ہے. رشیا کا جو ڈکٹیٹر تھا, بہت زبردست آدمی تھا وہ, تو اس نے کہا کہ جو ہمارا فرینڈ نہیں وہ ہمارا اینیمی ہے. اب یہ دیکھیے, یہ فارمولہ ان نیچرل فارمولہ ہے. صحیح فارمولہ کیا ہے کہ جو میرا اینیمی ہے وہ میرا پوٹینشیل فرینڈ ہے. وہ
اسی بات کو کہا مسیح نے لو یور اینیمی. اس کا مطلب کیا ہے لو یور اینیمی کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میک فرینڈ آؤٹ آف اینیمی. اینیمی میں فرینڈ نکالو، اینیمی میں فرینڈ تلاش کرو. یہ بات قرآن مجید میں ہے کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. جو آدمی تم کو دکھائی دیتا ہے اینیمی، اس کے ساتھ تم فرینڈلی بیہیویئر کرو. نہیں آج دکھائی دیتا ہے آپ کو اینیمی، وہ تو فرینڈلی بیہیویئر، فرینڈلی اس کے ساتھ سلوک کرو. تو کیا ہوگا؟ وہ تمہارا پکا دوست بن جائے گا. کانہ ولی حمیم. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایوری انیمی از پوٹینشلی یور فرینڈ. اس کا اس معنی کہ جو ڈائیکاٹوی یہاں پر ہے وہ فرینڈ اور انیمی کی نہیں ہے، بلکہ ایکچوئل فرینڈ اور پوٹینشیل فرینڈ کی ہے. یہ بہت بڑا راز ہے زندگی کا، اس کو آپ سمجھنا چاہیے آپ کو کہ زندگی انسان جیتا ہے جس ڈائیکاٹمی کے بیچ میں، وہ نہیں ہوتی جس کو لوگ سمجھتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ گڈ اور بیڈ کی ڈائیکاٹمی میں جیتے ہیں، لیکن جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جس ڈائیکاٹمی کے بیچ میں جیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک طرف ایکچوئل گڈ ہے، دوسری طرف پوٹینشیل گڈ ہے. تو یہ سوچ آ جائے آدمی کے اندر تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا ریولوشن آ جائے اس کے اندر. کتنا بڑا ریولوشن آ جائے اس کے اندر. ایک اور بات جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ رات آتی ہے تو اس کے بعد پھر دن آتا ہے. ہر رات جو ہے وہ رات کے بعد پھر دوبارہ رات نہیں آتی ہے. رات کے بعد جو جاتی ہے وہ دن ہے. ڈارکنیس کے بعد جو جاتی ہے وہ لائٹ ہے. یہ ایک نیچر کی طرف سے آپ کو ایک وہ بتایا جا رہا ہے، ایک ہنٹ دی جا رہی ہے. اسی چیز کو قرآن میں کہا گیا ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو تم کو اچھی نہ لگ رہی ہو وہ حقیقت میں اچھی ہو، تمہارے لیے اسی میں تمہاری بہتری ہو، تمہاری لیے اچھائی ہو. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ جس چیز کو تم سمجھ رہے ہو کہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوا، یہ اسی میں تمہاری اچھائی چھپی ہوئی ہو. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. میرے بچپن کے زمانے میں ہر طرف لوگ انگریزی لینگویج سے نفرت کرتے تھے. جو پڑھتا تھا انگریزی وہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ ریوولٹ کر کے پڑھ رہا ہے، سوسائٹی سے ریوولٹ کر کے. اس وقت انگلش پڑھنے کے لیے آدمی کو سوسائٹی سے ریوولٹ کرنا پڑتا تھا، سوسائٹی سے بغاوت کرنی پڑتی تھی. کیوں؟ وہ انگریزوں کی زبان تھی. اور یہ ہمارے بچپن میں یہ مشہور تھا، لارڈ مکالے نے کہا تھا. لارڈ مکالے آپ جانتے ہیں کہ وہی ایک فاؤنڈر انڈیا میں مغلوں سے جو چلا رہا تھا سسٹم، اس میں پرشین لینگویج یہاں کی آفیشیل لینگویج تھی، پرشین لینگویج. پھر لارڈ مکالے کا ایک کمیشن بٹھایا گیا اور اس نے یہ تجویز کیا کہ انڈیا میں پرشین کو ہٹا کر کے انگلش لینگویج کو یہاں کی آفیشیل لینگویج بنایا جائے. اور پھر یہاں ایک پورا پھیلایا گیا انگلش لینگویج کے اسکول، انگلش اسکول کھول دیا گیا ہر جگہ. تو لارڈ مکالے نے کہا تھا تو ہمارے بچپن کے زمانے میں بہت چلتا تھا یہ اس کا یہ کہ سو دیٹ یعنی انگلش کیوں ہم انڈیا میں پھیلا رہے ہیں،
so that a generation may arise which will be Indian in birth and English in thought. کہ ایک ایسی نسل پیدا ہو جو جنم کے اعتبار سے تو انڈین ہو لیکن اپنے مائنڈ کے اعتبار سے وہ انگلش ہو. اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے جو انگریزی زبان یہاں چلائی تو سمجھتے تھے کہ اب نے ہمیشہ کے لیے انڈیا کو اپنے قبضے میں لے لیا. ہمارا آکوپیشن جو انڈیا کا ہے وہ اٹرنل ہو گیا. اسی لیے سب لوگ مخالف تھے, سب لوگ یہی دہراتے تھے اس زمانے میں. لارڈ میکالے کا یہ قول, ہر طرف اسی کا چرچا ہوتا تھا. آج کے لحاظ سے دیکھیے, آج سب سے بڑا ایڈوانٹیج انڈیا کا یہی ہے کہ انگلش لینگویج وہاں پر ہے. ہمارے لیڈرز جو ہے انہوں نے جیسے ہی انڈیا آزاد ہوا فوراً انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ انڈیا کی زبان ہندی ہوگی. کانسٹیٹیوشن میں لکھ دیا لیکن وہ چلی نہیں. یعنی فارچونیٹلی دیئر پلان واز فیلڈ. آج انڈیا جو اسٹینڈ کر رہا ہے انٹرنیشنل اس میں افیئرس میں صرف انگلش کی وجہ سے. اسی کی وجہ سے ہمارا بزنس ہے, اسی کی وجہ سے انڈسٹری ہے, اسی کی وجہ سے دنیا ہماری امپورٹنس ہے. ریسنٹلی مجھے یہ پتہ چلا کہ انگریزی کا جو ڈومینیشن ہے اس زمانے میں, تو وہ کنٹریز جو ٹریڈیشنلی اینٹی انگلش جن کا ماحول تھا, جیسے رشیا ہے, چائنا ہے, جاپان ہے, عرب کنٹریز ہیں, یہ لوگ انگلش کو ہیٹ کرتے تھے پہلے. آج سب کے سب دوڑ رہے ہیں انگلش کی طرف. اور مجھے پتہ چلا کہ وہ لوگ سب, ان کا فرسٹ چوائس ہوتا ہے انڈین ٹیچر, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے بیسٹ ہے انگلش ٹیچر انڈیا کا. اس پر میں نے غور کیا کہ بات کیا ہے. بات دیکھیے یہ ہے کہ جو اہل زبان ہوتے ہیں, جن کی مدر ٹنگ وہی ہوتی ہے, وہ کبھی بھی گرامر میں اچھے نہیں ہوتے. میری زبان اردو ہے, میں اردو کے گرامر نہیں جانتا. یہ ایک لا آف نیچر ہے کہ جو اہل زبان ہوگا, جس کی مدر ٹنگ ہوگی وہ زبان, وہ گرامر میں کبھی بھی اچھا نہیں ہوگا. تو ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو صحیح گرامر صرف انڈین پڑھا پاتے ہیں. برٹشرس جو ہے اچھی گرامر نہیں پڑھا پاتے, وہ امریکن اچھی گرامر نہیں پڑھا پاتے وہ. اس لیے لوگ دوڑ رہے ہیں انڈین ٹیچر کی طرف. اب ذرا غور کیجئے کہ کتنا بڑا کھل گیا ہے اسکوپ انڈیا کے لیے اس انگریزی کی وجہ سے, جس کو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بہت ہی ایول ہے. کوئی ایول جو ہے وہ کیا بن گیا, آج گڈ بن گیا. اس وقت یعنی جو چیز اس وقت ایکچوئل, یعنی اس وقت یہ چیز یعنی پوٹینشیل گڈ تھی, آج وہ ایکچوئل گڈ بن گئی. یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ انگلش کی وجہ سے انڈیا کو بہت فائدہ ہو رہا ہے. کمپیوٹر انڈسٹری, یہ رشیا کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ آیا تھا بنگلور میں, اس میں اسپیچ دی, تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس انجینئرنگ ہے مگر یہاں پر انگلش لینگویج نہیں ہے, ہمیں انگلش لینگویج دیجیے. تو جاپان, چائنا, رشیا, عرب کنٹریز, ہر جگہ یعنی انڈیا کے انگلش ٹیچرز کی مانگ ہے. کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ جتنا اچھا پڑھائے گا انگلش انڈیا کا آدمی, اتنا امریکن اور برٹشرز بھی نہیں پڑھ سکتے, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اچھی گرامر آئے میرے بچوں کو. تو اچھی گرامر انڈیا والے پڑھا پاتے ہیں. اب کتنا بڑا آپ سوچیں کہ ایک کھل گیا ہے ہمارے لیے اسکوپ. اب کتنی بڑی مثال ہے یہ کہ جو چیز اس وقت یعنی جو میں نے کہا کہ جو ڈائیکاٹمی, صحیح ڈائیکاٹمی جو ہے ایکچوئل گڈ اور پوٹینشیل گڈ کی ہے, اس ایگزامپل میں آپ دیکھ سکتے ہیں. پہلے یہ چیز پوٹینشیل گڈ تھی, آج وہ چیز ایکچوئل گڈ بن گئی ہے. جبکہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بہت بڑا ایول آ گیا ہے انڈیا میں, بہت بڑا ایول آ گیا ہے. حالانکہ ایول نہیں تھا وہ پوٹینشیل گڈ تھا وہ.
یہ کیا ہے؟ یہ لا آف نیچر ہے، عید الحسنین. یعنی قرآن نے اس کو ڈسپل کیا، اس کو غلط بتایا کہ تمہاری یہ ڈائیکاٹمی غلط ہے. جو کریٹر ہے دنیا کا، اس نے اس ڈائیکاٹمی کو رد کر دیا، کیونکہ دنیا میں گڈ اور بیڈ کی ڈائیکاٹمی نہیں ہے. ایکچوئل گڈ اور پوٹینشیل گڈ کی ڈائیکاٹمی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ قرآن نے صرف یہی ایک بات بتائی ہوتی تب بھی کافی تھی کہ آپ قرآن کو خدا ورڈ آف گاڈ سمجھیں. حالانکہ اس کے سوا اور بہت اس میں بہت ساری باتیں ہیں. یہی بات جو دنیا کا کوئی فلاسفر نہیں آ سکا، کوئی تھنکر نہیں آ سکا، کسی تھنکر کو آپ نہیں بتا سکتے پوری ہسٹری میں جسے اس بات کو جانا ہو کہ ڈائیکاٹمی غلط ہے، گڈ اور بیڈ کی ڈائیکاٹمی غلط ہے. سارے تھنکر اسی ڈائیکاٹمی جیتے تھے، غلط ڈائیکاٹمی میں. قرآن نے یہ بتایا کہ ڈائیکاٹمی تمہاری غلط ہے. یہ صحیح ڈائیکاٹمی یہ ہے کہ تم جس دو سچویشن کے بیچ میں تم جی رہے ہو وہ ہے یا تو ایکچوئل گڈ یا پوٹینشیل گڈ. یہ دیکھیں صرف کریٹر جان سکتا تھا اس راز کو، صرف کریٹر. بس ہمارے انڈیا میں دیکھیے آپ، میرے جاننے میں ایک بھی انڈین لیڈر نہیں تھا اس وقت جو یہ جانتا ہو کہ انگلش لینگویج ہمارے لیے پوٹینشیل گڈ ہے. ایک بھی نہیں. تو اس معنی کہ بہت بڑا ایک ایسا مائنڈ چاہیے جو انسان سے زیادہ سوچ سکتا ہو، انسان سے اوپر جا کر سوچ سکتا ہو، جس کے لیے پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب ایک ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک بات کافی ہے یہ ماننے کے لیے کہ قرآن ورڈ آف گاڈ ہے. انڈیا کو آج انٹرنیشنل جو اسٹیٹس مل گیا ہے اس کا ایک ہی وہ ہے انگلش لینگویج. یہ کتنی بڑی آئی اوپنر ہے یہ چیز. تو خدا نے عجیب اس دنیا کو اس طرح بنایا ہے کہ ہر ڈس ایڈوانٹیج میں ایک ایڈوانٹیج ہے، ہر مائنس پوائنٹ پہ ایک پلس پوائنٹ ہے، ہر نہیں میں ایک ہے. ایک بہت ایک انٹرسٹنگ اسٹوری میں عرض کروں آپ کو کہ برنارڈ شاہ جو تھا وہ اسموکنگ کے خلاف تھا. یعنی سگریٹ اسموکنگ جو تھی اس کے بہت زیادہ خلاف تھا. وہ کیمپین چلا رہا تھا اس کے خلاف. تو اس زمانے میں ایک سگریٹ ہوا کرتا تھا انگلینڈ میں، اس کا نام تھا عبداللہ. مجھے نہیں معلوم کہ آج کل وہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے. ایک زمانے میں بڑا اس کا نمبر 1 سگریٹ مانا جاتا تھا عبداللہ. تو عبداللہ کی کمپنی والے گئے برنارڈ شاہ کے پاس کہ ہمارے سگریٹ کے لیے آپ کچھ ایک سینٹنس لکھ دیجیے. تو بہت غصہ ہوا کہ میں سگریٹ کے یعنی کو غلط سمجھتا ہوں، میں تو اس کے اگینسٹ میں ہوں، میں کیسے لکھ دوں. تو لوگوں کا جو آپ کا رائے ہے وہی لکھ دیجیے، آپ وہی لکھ دیجیے آپ. تو اسے کہا اچھا میں لکھ دیتا ہوں. اسے لکھا کہ ڈونٹ اسموک ایون عبداللہ. برنارڈ شاہ نے لکھ دیا کہ ڈونٹ اسموک ایون عبداللہ. اب جب اس کی دھوم مچ گئی اس کی کہ عبداللہ کوئی بہت بڑی چیز. اس وقت تک یہ عبداللہ کی اتنی زیادہ پاپولر نہیں ہوا تھا وہ عبداللہ سگریٹ. لیکن جب یہ چھپا تو لوگوں کہ عبداللہ کوئی بہت بڑی چیز ہے، کوئی بہت بڑا سگریٹ ہے، کوئی بہت بڑی کوالٹی اس کے اندر ہے. لوگ ٹوٹ پڑے اس کی طرف لوگ. تو ڈونٹ اسموک ایون عبداللہ جو ہے بظاہر ایک مائنس آسپیکٹ اس میں تھا، لیکن وہ پلس آسپیکٹ بن گیا کمپنی والوں کے لیے، اور دھوپ مچ گئی ان کی. یہ دنیا ہے، یہ لا آف نیچر ہے. یہ کہ ہر مائنس میں پلس پوائنٹ ہے، ہر ڈس ایڈوانٹیج میں ایک ایڈوانٹیج ہے. ان مال عسر یسرا. یہ میں قرآن سے یہ بات میں نے پائی ہے. اب یہ حقیقت کون جانتا تھا مجھے بتائیے قرآن سے پہلے کہ ہر ڈس ایڈوانٹیج میں ایک ایڈوانٹیج ہے، ہر مائنس پوائنٹ میں ایک پلس پوائنٹ ہے.
اتنی بڑی بات جو ہے وہ چھپی ہوئی تھی پوری ہسٹری میں، جس کو قرآن نے ڈسکلوز کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک مثال کافی ہے ماننے کے لیے قرآن بک آف گاڈ ہے. اب میں اپنی پرسنل لائف کے کچھ مثال دینا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے ڈس ایڈوانٹیج میں ایڈوانٹیج ہوتا ہے. دیکھیے، میں پیدا ہوا تو میری پیدائش کے صرف 5 سال بعد، ابھی بھی عمر صرف 5 سال تھی، تو میرے باپ مر گئے. میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی ہے دسمبر 1929 میں. تو ظاہر ہے کہ ہر آدمی سمجھتا تھا کہ یہ بچے یتیم ہو گئے. سب یہی بولی بولتے تھے، اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یتیم ہو گئے. ہر ایک کی بولی یہی تھی. لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ یتیمی میرے لیے کتنا بڑا ایڈوانٹیج تھی. جب میرے باپ زندہ تھے تو میں بہت ایموشنل تھا، لیکن باپ جب مر گئے تو میں ریئلسٹ بن گیا. میں سمجھتا ہوں کہ میں دنیا کا شاید سب سے بڑا ریئلسٹ ہوں. شاید یہ ایگزیجریشن نہیں ہوگا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا ریئلسٹ ہوں. اور میں کیسے بنا؟ یتیم ہونے کی بنا پر بنا. جب میرے باپ زندہ تھے تو بہت بولتا تھا، میں بہت ایموشنل ٹائپ کی باتیں کرتا تھا، میں جذباتی انداز میں تھا میرا. کہ جب باپ مر گئے، اور بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھا مجھ کو باپ سے، بہت زیادہ. تو باپ مر گئے تو اچانک ایک نیا مجھے ایکسپیرئنس ہوا، ایک نیا ایکسپیرئنس. جیسے کہ نہ کوئی میرے آگے ہے، نہ کوئی پیچھے ہے، نہ کوئی دائیں ہے، نہ کوئی بائیں ہے. اس چیز نے مجھے ریئلسٹ بنا دیا. ریئلسٹک اپروچ جو میرے اندر ہے، اس کا ڈائریکٹ جو رزلٹ ہے وہ یتیمی کا، کہ میں آرفن ہو گیا. اب سوچئے کہ آرفن ہونا آبویسلی ایک آدمی کی زندگی میں ایک وہ ہے، ڈس ایڈوانٹیج کی بات ہے. لیکن اسی کے اندر کتنا بڑا ایڈوانٹیج چھپا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ریئلسٹک اپروچ سب سے بڑا پاور ہے جو کسی کے اندر ہوتا ہے. سب سے بڑی چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریئلسٹک اپروچ. جو آج کل کی دنیا میں یعنی سیلڈم کسی آدمی کو پائیں گے جو صحیح معنوں میں ریئلسٹک اپروچ جس کے اندر ہو. سب کیا ہے ایموشنل انداز میں سوچتے ہیں. تھوڑی دیر ریئلسٹک بات کریں گے پھر ایموشنل بن جائیں گے. تو ریئلسٹک اپروچ ان کمپلیٹ سینس آف دا ورڈ یہ ہونا بہت ہی ریئر ہے، بہت ہی ریئر ہے. تو مجھ کو جو یہ چیز ملی وہ ملی آرفنیج سے. آرفن ہونا میرا یہ ذریعہ بن گیا کہ میرا اپروچ ریئلسٹک ہو. ریئلسٹک اپروچ یہ ڈائریکٹ طور پر رزلٹ ہے اس بات کا کہ میں یتیم بن گیا. ایسے ہی میری زندگی کے میں بہت سے ایسے واقعے میں عرض کروں آپ کی خدمت میں. ان میں سے 2 آزادی سے پہلے یعنی 47 سے پہلے ایک بار میں دلی آیا تھا، جب مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، نوجوانی کی عمر میں. تو آیا تھا میں یہاں جامعہ ملیہ جو ہے یہاں پر، اس میں ایڈمیشن لینے کے لیے. آزادی سے بہت پہلے، شاید 42 میں، آپ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے سن اس کا. ذاکر حسین اس وقت وائس چانسلر تھے جامعہ میں. اس وقت جامعہ ڈیکرائز نہیں ہوئی تھی. اس وقت شیخ الجامعہ ان کو کہا جاتا تھا. تو میرے بڑے بھائی جو ذاکر حسین صاحب کے بہت گہرے دوست تھے، کیونکہ دونوں نے علی گڑھ میں ساتھ پڑھا تھا، اقبال احمد سہیل. تو اقبال احمد سہیل نے ایک پرسنل خط لکھا، بہت اسٹرانگ خط لکھا. انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ مجھ کو ایڈمیشن دے دے. وہ اس زمانے میں ایڈمیشن جامعہ میں ملنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، کیونکہ وہ تو ایک نام کا ایک ادارہ تھا، کیونکہ ایک رائج تھا نہیں وہ. میں ان کا لیٹر لے کر آیا اور ذاکر حسین صاحب نے اس کو پڑھا
اور کچھ بھی مجھے چیئر بھی آفر نہیں کی, چیئر بٹھایا بھی نہیں مجھے, بس اتنا کہہ دیا کہ بھی داخلہ تو نہیں ہو سکتا. بس نہ مجھے کوئی چائے آفر کی نہ چیئر آفر کی, اور میں چپ چاپ وہاں سے لوٹ آیا. میں سمجھتا تھا کہ بے عزتی کا بہت ہی بڑا, یعنی ہمیشہ میں اس بارے میں بہت دنوں تک نگیٹو تھاٹ میرے اندر رہا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر داخلہ ان کو دے دیا ہوتا انہوں نے تو میرے لیے بہت ہی غلط ہوتا وہ. کیوں؟ پھر میں چلا جاتا وہی اسی لائف میں, یعنی اسکول کالج یونیورسٹی میں سروس کر کے اسی میں جیتا مرتا. بس پروموشن اور سروس یہی دنیا میری بن جاتی. گویا کہ ایک لمیٹڈ دنیا میں جیتا میں. اگر جامعہ میں بی اے کرتا ایم اے کرتا تو میں ایک بہت ہی لمیٹڈ دنیا میں چلا جاتا جس میں بہت سارے لوگ جی رہے اسی میں. ان کا سب سے بڑا وہ ہوتا ہے کہ بس کسی طرح سے پروموشن مل جائے, کسی طرح سے یہ مل جائے, کسی طرح وہ مل جائے. وہی میری لائف ہوتی, ایک لمیٹڈ دنیا میں جیتا میں. تو آج میں سوچتا ہوں کہ یہ جو ڈس ایڈوانٹیج تھا میرا میری زندگی کا, وہ حقیقت میں یعنی ایڈوانٹیج تھا میرا. یعنی اس وقت یہ پوٹینشیل گڈ تھا. آج میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے وہ ایکچوئل گڈ ہے کہ میں یونیورسل تھنکنگ میرے اندر آئی. اس طریقے سے میں سیکنڈ ورلڈ وار کے زمانے میں جب انگریز یہاں رول کر رہے تھے تو گورکھپور میں ایک سینٹر کھلا تھا, وہاں سپروائزر کی بھرتی ہو رہی تھی. تو میں وہاں گیا سروس کے لیے, گورنمنٹ سروس کے لیے گیا. کہ ایک بہت بڑے افسر تھے مسٹر فائق, گورکھپور میں ڈی ٹی ایس کہا جاتا تھا اس زمانے میں. تو انہوں نے بہت خط لکھا مجھے, اور پھر نہیں ہوا تو پھر آخری انہوں نے بہت زبردست اسٹرانگ خط لکھا. انہوں نے اس کا ایک سینٹنس مجھے یاد ہے کہ آئی ہوپ یو ول ٹیک ہم آن ٹوڈے. یعنی وہ تو ایک کلرک کے درجے کا آدمی تھا جو مجھے ریکروٹ کر رہا تھا, اور یہ بہت بڑا افسر تھے یہ. تو اس میں انہوں نے لکھا کہ آئی ہوپ یو ول ٹیک ہم آن ٹوڈے. پھر بھی اس نے نہیں لیا مجھ کو. بہت دنوں تک میں اس پر سوچتا رہا کہ میری زندگی میں گیا ایک. آج میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑا ایڈوانٹیج تھا میرے لیے. کیونکہ آپ دیکھیے ان لوگوں کو جو گورنمنٹ سروس رہتے ہیں, گورنمنٹ سروس میں جو لوگ چلے آتے ہیں ان کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ بہت ہی لمیٹڈ سوچ ہوتی ہے. گورنمنٹ سروس میں بچ گیا میں تو اس کے مطلب کہ ان لمیٹڈ سوچ میرے اندر آ گئی, ایک بڑی دنیا میں داخل ہو گیا میں. ایسے ہی میں ایک اپنی زندگی کا ایک قصہ بتاؤں آپ کو جو آپ لوگ جانتے شاید نہ ہوں گے. 47 سے پہلے میں ایک بار چلا گیا تھا لاہور, یعنی اس ملک وہ جو آج پاکستان ہے, پاکستان بننے سے پہلے. تو لاہور میں سمجھتا تھا کہ وہاں مجھے کوئی سروس مل جائے گی, کوئی کام مل جائے گا. لیکن وہاں پر کچھ کام نہیں ملا, اور آخرکار میں وہاں سے لوٹا. ایک وہاں پر ہندو وہ تھے, ان کا ٹیلرنگ کا ان کا کام تھا. اس کا نام ہوتا تھا بی لیلا رام اینڈ سنس. تو بی لیلا رام اینڈ سنس کا میں گیسٹ رہا اس زمانے میں. بیچارے بڑے اچھے آدمی تھے, اور انہوں نے ہی میرا واپسی کی ٹکٹ لے کر مجھے لوٹا دیا. تو آج میں سوچتا ہوں اگر مجھے وہاں پر کوئی کام مل گیا ہوتا لاہور میں, وہاں پر رہ جاتا, جانتے ہیں کیا ہوتا؟ بہت ہی بڑا میری زندگی میں بہت ہی بڑا یعنی لاس ہوتا میرا. وہ کیا؟ مسلم اورینٹڈ تھنکنگ. اسی پر میں کنڈیشنڈ ہو جاتا, کیونکہ پاکستان کے یا مسلم کنٹریز کے 57 مسلم کنٹریز میں جتنے بھی آپ جائیں, کسی کو ملیں, ہر آدمی کی کیا ہے؟ مسلم اورینٹڈ تھنکنگ ہے. تو پاکستان یا کسی بھی مسلم کنٹری میں اگر میں سیٹل ہو گیا ہوتا, وہاں مجھے کوئی کام مل جاتا, تو میری تھنکنگ مسلم اورینٹڈ ہو جاتی. اللہ کے فضل سے آج میری تھنکنگ مسلم ورلڈ میں انسان اورینٹڈ تھنکنگ ہے. یونیورسل تھنکنگ میرے اندر ہے, سارے انسان کو لے کر میں سوچتا ہوں. تو اگر میں لاہور میں کوئی کام پا جاتا
تو اس وقت تو میں خوش ہوتا، لیکن کتنا بڑا نقصان تھا کہ میں ہمیشہ کے لیے کنڈیشن ہو جاتا مسلم اورینٹڈ تھنکنگ میں. لیکن جب وہاں سے ڈھکیل دیا گیا مجھ کو اور کسی مسلم کنٹریز میں سیٹل نہیں ہو سکا تو میری کنڈیشننگ ٹوٹی اور میرے اندر وہ چیز آئی جس کو میں کہتا ہوں انسان اورینٹڈ تھنکنگ. تو وہ چیز جو اس وقت یعنی پوٹینشیل گڈ تھی آج میری ایکچوئل گڈ بن گئی. یہ ہے ہسٹری، یہ ہے انسان کا معاملہ اس دنیا میں. تو بہرحال اس معاملے میں باتیں بہت ساری ہیں، بہت سے اگزامپل پہ دے سکتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو مثالیں میں نے دی ہیں وہ بھی کافی ہیں بات کو سمجھنے کے لیے. تو میں عرض کروں گا کہ اس وقت میں نے 3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی. آج کی ٹاک میں میں نے تینوں باتیں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں، پھر بھی وہ 3 باتیں. پہلی بات میں نے کیا عرض کی، وہ یہ کہ پرفیکٹ سوسائٹی کا کانسیپٹ جس سے سب لوگ آبسسڈ رہے ہیں، پوری ہسٹری میں تمام ریفارمرز تمام تھنکرز کا آبسیشن کیا تھا؟ پرفیکٹ سوسائٹی، آئیڈیل سسٹم. یہ بہت ہی رانگ کانسیپٹ ہے. یہ خدا کے کریشن پلان کو نہ جاننے کی وجہ سے ہے. آپ کے مائنڈ میں بھرا ہوا ہے ایک آئیڈیل ورلڈ کا نقشہ، لیکن وہ اس لیے نہیں کہ اس دنیا میں ہم اچیو کر سکتے ہیں اس کو. وہ صرف اس لیے ہے کہ ہم یہاں وہ کام کریں جس سے ہم اس کے لیے ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بن سکیں. جیسے ایک اسٹوڈنٹ کے مائنڈ میں، ایک نوجوان کو دیکھیے تو اس کے مائنڈ میں ایک نقشہ ہوگا بہت بڑا کہ میں اچھی سروس میں مجھے اچھی سروس کا نقشہ. ہر نوجوان کے مائنڈ میں بھرا ہوتا ہے کہ میں ایک اچھی سروس پاؤں. لیکن ظاہر ہے کہ وہ اچھی سروس اس کو اسکول میں نہیں ملے گی، ایگزامینیشن ہال میں نہیں ملے گی. وہ تو اس وقت ملے گی جب پڑھ لکھ کر کے وہ اپنے آپ کو اس کا کمپیٹنٹ بنا سکے گا. تو جس طرح اسٹوڈنٹ کے مائنڈ میں بھرا رہتا ہے ایک اچھی جاب کا کانسیپٹ، اسی طرح میرے اور آپ کے دل میں بھرا ہوا ہے ایک آئیڈل ورلڈ کا کانسیپٹ. لیکن وہ ملے گا کب؟ جب اس دنیا میں جہاں ہم ٹیسٹ کے لیے ہیں وہاں ہم اپنے ٹیسٹ پہ پورے اتریں، ہم کوالیفائی کریں. اور سب سے بڑا جو ٹیسٹ ہے وہ ہے پازیٹیوٹی. اگر آپ چاہتے ہیں خدا کی پیراڈائز میں جگہ پانا تو آپ کو 100% پازیٹیو بننا پڑے گا. نگیٹیوٹی کا ایک آئٹا بھی اگر آپ کے اندر ہے تو آپ کو جگہ نہیں ملے گی پیراڈائز میں. یاد رکھیے، ہیٹ نہ ہو، ریونج نہ ہو، لسٹ نہ ہو، وہ ساری چیزیں جو نگیٹو تھاٹ جس کو ہم کہتے ہیں، نگیٹو تھاٹ سے پوری طرح پاک ہونا چاہیے آپ کو، تب جا کر پیراڈائز میں جگہ ملے گی آپ کو. اور یاد رکھیے نگیٹو تھاٹ سے پاک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سب کچھ ٹھیک ٹھاک آپ کے لیے ہو، ایک دم اسموتھ لائف آپ کی ہو، تب آپ نگیٹو تھاٹ سے پاک رہیں. یہ مطلب نہیں ہے اس کا. آپ کو جنگل میں جینا پڑے گا، آپ کو پرووکیٹیو سچویشن میں جینا پڑے گا، آپ کو ایسی جگہ جینا پڑے گا جہاں لوگ آپ کو غصہ دلائیں، جہاں آپ کو بھڑکائیں، پھر بھی آپ اپنے آپ کو نگیٹو تھاٹ سے بچا سکیں. یہ ہے ٹیسٹ. کوئی آدمی اگر یہ چاہتا ہو کہ اس کو سب کچھ ٹھیک ٹھاک ملے اور پھر وہ پازیٹیو بنا رہے، تو ایسی یوٹوپیا میں آپ جی سکتے ہیں، لیکن ایسی یوٹوپیا کہیں دنیا میں ہے نہیں.
ایسا یوٹوپیا کوئی دنیا میں ہے نہیں. جو ہے وہ یہ کہ ایک جنگل ہے, تھارنی بشز ہیں, کنکر پتھر ہیں, ہزاروں قسم کے یعنی نگیٹو چیزیں ہیں, پھر بھی اس میں اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے, آپ کو اپنی پازیٹیوٹی کو بچائے رکھنا ہے. یعنی لیونگ ان پازیٹیوٹی انسپائٹ آل دیٹ نگیٹیوٹی, یہ ہے سرٹیفکیٹ پیراڈائز کا. دوسری چیز جو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں وہ یہ ہے کہ غلط ڈائیکاٹمی میں جینا چھوڑ دیجیے, جس میں کہ پوری ہسٹری میں لوگ جیتے رہے. غلط ڈائیکاٹمی, رانگ ڈائیکاٹمی, سارے لوگ اسی آبسیشن میں رہے ہیں کہ تاریکی اور روشنی, ڈارکنیس اور لائٹ, ایول اور گڈ, اچھا اور برا. یہ ڈائیکاٹمی نہیں ہے. جو ڈائیکاٹمی اصل ہے وہ ہے ایکچوئل گڈ یا پوٹینشیل گڈ. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر آپ کو ایکچوئل سینس میں کوئی بیڈ ملا ہوا ہو تو آپ سمجھ لیے کہ وہ پوٹینشیل سینس میں وہ گڈ ہے, وہ پوٹینشیل سینس میں گڈ ہے. یعنی پریزنٹ میں اگر وہ بیڈ ہے تو فیوچر میں وہ گڈ بن سکتا ہے. تو اپنی ڈائیکاٹمی کو بدلیے, اپنی ڈائیکاٹمی کو ختم کیجیے. کبھی نہ سوچیے کہ بس بیڈ ہے تو بیڈ ہے, گڈ ہے تو گڈ ہے. اس دنیا میں ہمیشہ یہی ہوگا آپ کے ساتھ اور ہر ایک کے ساتھ ہوگا, لیکن یہ سمجھ لیجیے کہ ایکچوئل چیز ہے وہ تو آپ کے سامنے موجود ہوتی ہے, لیکن جو پوٹینشیل جو چیز ہوتی ہے پوٹینشیل سینس میں, وہ آپ کے مائنڈ کو آپ کو ایکٹیویٹ کرنا پڑتا ہے, ورنہ آپ سمجھ نہیں سکتے اس کو سمجھ نہیں سکتے آپ. کیا آپ اندھیرا ہو گیا, سورج ڈوب گیا, رات آ گئی, تو رات تو آپ کے سامنے ہے. رات کو جاننے کے لیے کہ میں رات میں ہوں, اندھیرے میں ہوں, اس کو جاننے کے لیے کسی عقل کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو اپنے آپ بتا رہی ہے کہ یہ اندھیرا ہے, اندھیرا اندھیرا. یہ جاننے کے لیے کہ اگلے دن سویرا ہونے والا ہے, اس کی عقل استعمال کرنی پڑے گی. جب آپ ڈیفیکلٹی میں جی رہے ہوں تو ڈیفیکلٹی تو اپنے آپ بتا رہی ہے اپنے آپ کو کہ میں ڈیفیکلٹی میں ہوں, لیکن وہ ڈیفیکلٹی ختم ہو کر کے ایک بیٹر سچویشن آئے گی, اس کے لیے عقل استعمال کرنی پڑے گی. تو پوٹینشیل اور ایکچوئل میں ڈفرینس ہے. جو ایکچوئل ہے وہ تو اپنے آپ بتا رہا ہے اپنے آپ کو, لیکن جو پوٹینشیل طور پر ہے اس کو جاننے کے لیے آپ میں عقل کو استعمال کرنا پڑے گا, اپنی وزڈم کو استعمال کرنا پڑے گا, نہیں تو آپ جان نہیں سکتے اس کو. تو میں جو کہہ رہا ہوں کہ رائٹ ڈائیکاٹمی تو وہ اپنے آپ نہیں مل جاتی ہے, وہ اپنی عقل کو استعمال کر کے ملتی ہے. ہمارے ایک صاحب تھے, وہ کچھ ان کو پریشانی پڑی تو انہوں نے سوسائڈ کر لیا, وہ پل کھا لیا انہوں نے. اب وہ اتفاق سے بچ گئے, وہ کوئی ڈاکٹر حکیم آ گیا اور جلدی سے انہوں نے کچھ ان کو بچا لیا اس کو. اس کے بعد وہی آدمی جو اپنے کو سمجھتا تھا کہ میں تو فیل ہوگا زندگی میں, مجھے دنیا میں کچھ نہیں ملنے والا ہے, میں بالکل میرا کیس فیلئر کا کیس ہے, وہی آدمی ہیرو بن گیا بات کو. سوسائڈ سے پہلے جو اس کے مائنڈ کی حالت تھی اس میں وہ ڈسکور نہ کر سکا کہ میرا کیا پوٹینشیل چھپا ہوا, میرے کیا پوٹینشیل, وہ تو کمپلسری اس کے سامنے آیا. تو یاد رکھیے پوٹینشیل طور پر جو چیز آپ کے اندر ہے اس کی جاننے کے لیے آپ کو اپنی عقل کو استعمال کرنا پڑے گا. اگر آپ اپنی عقل کو سلائے رکھیں تو آپ جو چیز پوٹینشیلی آپ کے لیے موجود ہے وہ آپ اس کو دریافت نہیں کر سکیں گے, اس لیے آپ اس کو اویل بھی نہیں کر پائیں گے. پوٹینشیل کو اویل کرنے کے لیے عقل چاہیے. جو ایکچوئل ہے اس کو اویل کرنا کیا, وہ تو ہے ہی اپنے آپ ہی ہے. وہ پوٹینشیل کو اویل کرنے کے لیے عقل چاہیے.
اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. تیسری چیز جو میں نے عرض کی وہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیے اس دنیا کے لیے خدا کا قانون یہ ہے کہ ہر ڈس ایڈوانٹیج میں ایک ایڈوانٹیج چھپا ہوا ہے. جیسا کہ میں نے اپنی زندگی کی کئی باتیں بتائیں. ہر ڈس ایڈوانٹیج میں ایک ایڈوانٹیج چھپا ہوا ہے. تو جب بھی آپ اپنے آپ کو پائیں اس حالت میں کہ آپ کے حالات میں کچھ ہوپ نہیں نظر آتا ہے آپ کو، آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں تو فیل ہوگا زندگی میں، تب بھی یہ سمجھ لیے کہ ابھی کچھ اور زندگی کے کچھ اور چیپٹر باقی ہیں. اس چیپٹر میں اگر کھول سکوں تو وہاں مجھے برائٹ فیوچر مل جائے گا. زندگی کی کتاب دیکھیں کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. زندگی کی کتاب جو ہے، زندگی کی جو بک ہے، وہ اتنی بڑی کبھی ختم نہیں ہوتی. وہ آج ایک چیپٹر اگر دیکھیں آپ کو، اس چیپٹر میں تو کچھ نہیں تھا میرے لیے، اگلا چیپٹر کھولیے، اس میں نہیں کھولے گا پھر تیسرا چیپٹر کھولیے. تو زندگی جو ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے، امپاسبل ہے لا آف نیچر کے مطابق کہ ڈارکنیس پہ ختم ہو جائے. ہر ڈارکنیس کو ختم ہونا ہے اور پھر اس کے بعد صبح کو آنا ہے. وہ جو اسٹرانبر جو گیا تھا اوپر پہلی بار اور اس نے زمین کے اوپر وہ اڑا تھا بہت اوپر جا کر کے، تو اس نے جو آنے کے بعد رپورٹ دی تھی تو اس میں سے ایک سینٹنس یہ تھا کہ آئی سا اے ریپڈ سکسیشن آف لائٹ اینڈ ڈارکنیس آن دا سرفیس آف ارتھ. ایسا کچھ تھا کہ زمین کے اوپر میں نے روشنی اور تاریکی کا ایک ریپڈ سکسیشن دیکھا، یا تاریکی آ رہی روشنی آ رہی، تاریکی آ رہی روشنی آ رہی ہے، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک. یعنی تاریکی آئی پھر روشنی آ گئی، روشنی گئی پھر تاریکی آ گئی. تو زندگی اسی کا نام ہے. تو اس نے یہ کہا تھا کہ آئی سا ریپڈ سکسیشن آف ڈارکنیس اینڈ لائٹ آن دی ارتھ. ایسی کچھ ورڈنگ تھی اس کی. تو زندگی نام ہے اسی بات کا. ہر ڈس ایڈوانٹیج کے بعد ایک ایڈوانٹیج آتا ہے، ہر مائنس پوائنٹ کے بعد ایک اس میں پلس پوائنٹ نکل آتا ہے. تو زندگی میں آپ کے لیے کبھی بھی نراشا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ آپ اپنی عقل کو ایکٹیویٹ کریں، گہرائی میں سوچیں اور اس بات کو دھیان سے نکال دیں کہ جو پریزنٹ ہے وہ ایٹرنل ہے. وہ پریزنٹ جو بدلنے والا نہیں ہے. ہر پریزنٹ بدلتا ہے، پھر ایک نیا فیوچر سامنے آتا ہے. یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اور میرا یہ ایکسپیرئنس ہے کہ جس طرح سے گاڈ انلمیٹڈ ہے، اسی طرح سے اس نے انسان کے لیے اسکوپ بھی انلمیٹڈ بنا دیے ہیں. آپ جانتے ہیں گاڈ انلمیٹڈ ہے، گاڈ کی کوئی لمیٹیشن نہیں. اس گاڈ نے دنیا کریٹ کی ہے، اس میں جو اسکوپ رکھ دیا ہے وہ اسکوپ بھی انلمیٹڈ ہے. گاڈ جس طرح انلمیٹڈ ہے اسی طرح اسکوپ بھی ہمارے لیے انلمیٹڈ ہے. اتنی بڑی بات ہے یہ کہ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے. تو آپ اس کو اویل کیجئے، اس انلمیٹڈ اسکوپ کو. اور مائنڈ جو خدا نے دیا ہے وہ بھی انلمیٹڈ ہے. مائنڈ کی کیپیسٹی اتنی زیادہ ہے کہ آج تک کوئی سمجھ نہیں سکا اس کو کتنا بڑا مائنڈ ہے. کوئی بھی سپر کمپیوٹر آپ کے مائنڈ کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. تو زندگی میں
یعنی سوچی سمجھی زندگی گزارنا سیکھیے. بلائنڈنس کے ساتھ دنیا میں نہ رہیے, اور یہ دنیا بھی آپ کی فیل ہو جائے گی, اور اس کے بعد جو دوسری دنیا آنے والی وہاں بھی آپ فیل ہو جائیں گے. تو یہ جو اس سے پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ ہمارا جو لائف اسپین ہے وہ ڈیتھ پر ختم نہیں ہوتا ہے. جس طرح سے آئس برگ ہوتا ہے, آئس برگ کا ایک ٹپ دکھائی دیتا ہے اوپر, باقی سارا جو اس کا باڈی ہے وہ سمندر میں چھپا ہوتا ہے. یہ جو ہمارا لائف اسپین اس دنیا میں ہے وہ تو بہت چھوٹا ہے, وہ سارا بڑا جو ہے وہ پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں ہے. تو ہمیں دونوں ہی, یہاں بھی وہاں بھی, دونوں جگہ سکسیس لینا ہے. تو پورے لائف اسپین میں سکسیس پانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کو ایکٹیویٹ کریں, سوچی سمجھی زندگی گزاریں, اور گاڈ کے کریشن پلان کو سمجھیں, اور انشاءاللہ آپ کے لیے یہاں بھی سکسیس ہے, وہاں بھی سکسیس ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. This question is from Aisha. It is often said, truth is God, or God is truth. How are truth and God related? دیکھیے, میں اس کانسیپٹ کو ٹھیک نہیں سمجھتا. یہ اس میں مونسٹک تھنکنگ جو ہے اس کا یہ پروڈکٹ ہے. جو لوگ خدا کو, یعنی آپ جانتے ہیں کہ سیمیٹک ریلیجنز میں گاڈ کو پرسنل گاڈ مانا جاتا ہے. تو پرسنل گاڈ میں یہ کانسیپٹ فٹ نہیں ہوتا. یہ کانسیپٹ فٹ ہوتا ہے مونسٹک کانسیپٹ میں. وہاں خدا کوئی پرسن نہیں ہے, وہ ایک پرویڈنگ اسپرٹ ہے, جسٹ لائک گریوٹی یا کاسمک ریز. تو وہاں کے لحاظ سے بات بولتے ہیں لوگ. تو میں سمجھتا ہوں کہ مونسٹک تھنکنگ کے مطابق تو یہ ٹھیک لگتا ہے آپ کو, لیکن مونوتھیسٹک تھنکنگ جو ہے اس کے لحاظ سے یہ غلط ہے, کیونکہ خدا الگ ہے اور ہم الگ ہیں. سچائی بھی خدا سے الگ ہے. سچائی خدا نہیں ہے, خدا اپنے آپ میں ایگزسٹ کرتا ہے, اور خود سچائی کو خدا ہم کہیں تو یہ صحیح نہیں ہے. This question is from Shakil. What does night and day represent? Please elaborate. دیکھیے, نائٹ اینڈ ڈیز, یہ رات اور دن جو ہیں وہ ایک ظاہر کے فزیکل ایونٹ ہیں, فزیکل ایونٹس ہیں. لیکن قرآن کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ فزیکل ورلڈ کو خدا نے ایک بنا دیا سائن, SIGN, کہ فزیکل ایونٹ میں آپ کو اسپریچول لیسنس چھپا دیے ہیں یا مانتے ہیں. اس کو قرآن میں توسم کہا گیا ہے. توسم کا مطلب یہی ہے کہ فزیکل ایکسپیرئنس سے آپ اسپریچول ایکسپیرئنس کو ایکسٹریکٹ کر سکیں. تو اس سے میں نے کہا کہ رات اور دن حقیقت میں ایک فزیکل واقعات ہیں, فزیکل ایونٹس ہیں, لیکن جب اس کو دیکھتا ہے آدمی توسم کے نظر سے, توسم, تو اس سے یہ اسپریچول لیسن لیتا ہے کہ جس طرح سے رات اور دن ٹھہرے ہوئے نہیں ہیں, رات آئی تو رات ہی رات چلی جا رہی ہے, پھر دن آیا, ایسے ہی میری زندگی میں جو آتے ہیں تو وہ بھی ایسا نہیں کہ مصیبت آ گئی تو مصیبت ہی رہے گی ہمیشہ, مشکل آ گئی تو مشکل ہی ہمیشہ رہے گی. وہ بدلے گا. جیسے رات بدل کر دن آتا ہے, اس طرح سے میری حالت بھی بدل کر کے دوبارہ اچھی حالت آئے گی. یہ یعنی توسم کے طور پر ہم اس سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اس سے. This question is from Bhavna Ahuja. Why should a human being work on the premise that our future is going to be better than the present? I believe we should try to make our present the best that we can. Please elaborate. دیکھیے, کہنے کے لیے بڑا اچھا ہے, لیکن پوری نون ہسٹری میں جو چیز پاسبل نہ ہوئی ہو وہ آپ کیسے پاسبل بنا لیں گے؟ کون دنیا میں ایسا ہے جس نے پریزنٹ کو اچھا بنا پایا ہو؟ بولتے ہیں سب ایسے, ایک بیوٹیفل ورڈس ہیں یہ,
جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ سیمینار میں ایک آدمی نے بات کہی, اور سچی بات کہی اس نے, کہ وی وانٹ ٹو اسٹیبلش پرفیکٹ سوسائٹی آلدو اٹ از اے فیکٹ دیٹ وی آر لیونگ ان یوٹوپیا. اٹ ناٹ پاسبل اکارڈنگ ٹو دا ہسٹری. تو پوری ہسٹری بتاتی ہے کہ جن لوگوں نے بھی اپنے پریزنٹ کو اچھا بنانا چاہا, اچھا نہیں بنا سکے, وہ فرسٹریشن مرے وہ. تو بولنے کے لیے آپ بولیے, لیکن ہسٹری سے آپ کو لیسن لینا ہے تو آپ کو ریویژن کرنا پڑے گا, اپنا ری اسیس کرنا پڑے گا, پھر سے سوچنا پڑے گا. بہت سے لوگ ایسے بولتے رہتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ ہسٹری کیا کہہ رہی ہے. ہماری لمیٹیشنس ہیں, اس لمیٹیشنس کی وجہ سے ہم اپنے پریزنٹ کو اچھا نہیں بنا پاتے. تو یہ اس بات کا ایک سائن ہے, اس بات کا ایک خدا کی طرف سے ایک بتایا جا رہا ہے کہ پریزنٹ میں تم بنا ہی نہیں سکتے وہ چیز تمہارے مائنڈ میں چھپی ہوئی ہے جو. یعنی ہمارے مائنڈ میں یہ ہے کہ ہم ایک اچھی دنیا بنائیں اپنے لیے, ایک آئیڈیل ورلڈ بنائیں اپنے لیے. تو وہ پوری ہسٹری بتا رہی ہے کہ کوئی بنا نہیں سکا. جیسے قرآن میں ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر, یعنی ہسٹری از اے وٹنس دیٹ مین از ان لاس. اس کا مطلب یہ کہ جس نے پریزنٹ میں وہ چیز چاہیے جو پریزنٹ میں نہیں رکھی گئی تھی, تو وہ لاس ہی لاس میں رہا. وہ کسی کو بھی دیکھ لیجیے آپ, کوئی بھی ایکس وائی زیڈ, وہ اپنے پریزنٹ کو وہ نہ بنا سکا جو اس کے مائنڈ میں چھپا ہوا تھا, بسا ہوا تھا کہ ایسا میرا پریزنٹ ہونا چاہیے. میں اکثر ایک سین مجھے یاد آتا ہے. اس وقت میں جونپور میں تھا, یعنی پارٹیشن سے کچھ پہلے, 47 سے کچھ پہلے. تو وہاں ایک نواب یوسف تھے, ان کا یہ تھا آبسیشن کہ میرے کوٹھی کے سامنے بہت عمدہ قسم کا لان ہو. تو پتہ نہیں کتنے سالوں کی محنت سے انہوں نے ایک لان, واقعی بہت بیوٹیفل لان تھا وہ, بہت ہی اچھا لان. اور پارٹیشن ہوا, اور اس بعد جب رائٹ ہونے لگے سب چھوڑ کے پاکستان چلے گئے. وہ آج وہاں پر نہ کوٹھی ہے نہ لان ہے. کسی فارمر نے خرید لیا, اس کو توڑ تاڑ کر کے وہاں کھیت بنا دیا. تو کیا کون ہے جو بنا پاتا ہے؟ اس وجہ سے ہمیں ری اسیس کرنا ہے. پوری ہسٹری کا جو لیسن ہے وہ یہی ہے. اگر ہم ری اسیس نہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہیں مرنا چاہتے ہیں جہاں دوسرے لوگ مرے, یعنی فرسٹریشن میں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہوپ میں مریں. آپ کی ڈیتھ آئے تو ہوپ میں ڈیتھ آئے, آپ کو آگے آشا دکھائی دیتی ہو. This question is from Kush. Maulana, what is afterlife? Why should we believe in afterlife, for which I see no proof? How do I know it exists? I want to make the most of this life, then work for afterlife. دیکھیے, پروف کی بات جو لوگ کرتے ہیں وہ شاید سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کو نہیں جانتے. یہ بہت پرانی بات ہو گئی, نیوٹن کے زمانے کی. آج کسی بات کا کوئی پروف نہیں ہے. آپ ایگزسٹ کر رہے ہیں, اس کا بھی کوئی پروف نہیں ہے. فلاسفرس میں یہ بڑی بحث چلی بہت زیادہ کہ کیا میں ایگزسٹ کرتا ہوں. تو معلوم ہے کہ فلاسفیکلی یو کین ناٹ سے دیٹ آئی ایگزسٹ. تو ڈیکارٹ نے کہا تھا کہ آئی تھنک دیر فور آئی ایگزسٹ, کہ تھنکنگ میں اپنے ایگزسٹنس کو پایا ہوتے ہیں, ظاہر میں نہیں. آپ سوچیے ذرا, یہ کہنا پڑا اس کو کہ آئی تھنک دیر فور آئی ایگزسٹ. یہ تو سبجیکٹو دلیل ہے, سبجیکٹو آرگومنٹ ہے. یہ میں سوچ رہا ہوں تب میں یقین کر سکتا ہوں کہ میں ہوں. تو میری سوچ کے باہر میرا کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے. یہ پروف کی بات جو لوگ بولتے ہیں وہ جانتے نہیں کہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کیا ہو چکی ہیں. آج جو پروف ہے سائنٹیفک پروف, وہ سارا کا بیس کرتا ہے انفرنس پر. تو میں اس پر پورا لیکچر میں دے چکا ہوں کہ انفرنس کو جب ویلڈ آرگومنٹ مان لیں تو سب کچھ پروو ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ لاجیکل پازیٹیو سے متاثر ہو جو ختم ہو چکی, لاجیکل پازیٹیو بات کہاں ہے؟ اب تو سب کچھ انفرنس پہ بیس کرتا ہے, سب کچھ. تو اگر انفرینشیل آرگومنٹ جب ویلڈ ہو چکا تو پھر سب چیز آپ پروو ہو جاتی ہے. اس بات کو سمجھیے. This question is from Mr. Sikand.
Can the personal transformation that you have been stressing suffice to tackle deeply rooted social problems based on unequal distribution of assets and resources, endemic poverty, and so on? Isn't this approach rather elitist? نہیں دیکھیے، جس چیز کو میں یعنی ڈیل کیا ہے اس وقت وہ یہ ہے، یعنی ایلیٹسٹ اپروچ ہی کو میں یعنی ڈینائی کیا میں نے. یعنی یہ ایک بیوٹیفل ورڈ ہے ایلیٹسٹ کا، ایک صحیح بات کو رانگ نامنکلیچر ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ صحیح بات جو ہے وہ یہ نہیں ہے، یہ بھی غلط ڈائیکاٹ بھی ہے. صحیح بات یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ جو ڈفرینس ہے، جو ان ایکولیٹی ہے، کیا وہ پرماننٹ ہے؟ تو میں نے یہ پروو کرنا چاہا کہ پرماننٹ نہیں ہے وہ. آج ایک آدمی پور ہے، کل وہ رچ ہو جاتا ہے. آج وہ پیچھے ہے، کل وہ آگے ہو جاتا ہے. تو یہ ڈائیکاٹ بھی غلط ہے کہ آپ یہ کریں کہ یہ پور ہے، یہ رچ ہے، یہ پور ہے، یہ رچ ہے. یہ ڈائیکاٹ بھی غلط ہے. ہر دن آپ دیکھیں گے کہ لوگ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں. تو آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، جو یہ خدا کا اسکیم یہ ہے چیلنج. تو خدا نے جو خدا کا جو کریشن پلان ہے وہ یہ نہیں ہے کہ سب کو ایکول بنا دیا جائے. سب کو یہ ہے ہی نہیں خدا کا. خدا کا ایک ایکول پلان جو ان ایکولیٹی بیس کرتا ہے. کیوں؟ ان ایکولیٹی جب ہوگی تبھی چیلنج آئے گا. جب چیلنج آئے گا تبھی ڈیولپمنٹ ہوگا. یہ جو ڈکلیئر کر دیا کہ ایلیٹسٹ کلاس ہے، یہ اس کی تھنکنگ ہے. میں کہتی کہ غلط ہے بالکل. جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ خدا کے کریشن پلان کو جانیں. خدا نے لوگوں کو ان ایکول پیدا کیا ہے. ایکول پیدا ہی نہیں کیا ہے. نہ خدا چاہتا ہے کہ ایسا کوئی سماج بنے جہاں سارے لوگ ایکول ہوں. کیوں؟ جب ایسا سماج بنے گا تو وہاں سب چیلنج ختم ہو جائے گا، کمپٹیشن ختم ہو جائے گا، زندگی اسٹینڈ اسٹل ہو جائے گی. تو یہ میں نے دیکھیے خدا کے کریشن پلان کو یعنی دھیان میں نہ رکھ کر سوچنا ہے. میں جو بات کہنی چاہیے تھی اس وقت وہ یہ تھی کہ ان ایکول ہونا ہے بہت بڑی بلیسنگ ہمارے لیے ہے. کہ ان ایکول اگر نہ ہو لوگ، ان ایکولیٹی اگر لوگوں کے اندر نہ ہو تو چیلنج کیسے آئے گا؟ ڈسکشن کیسے ہوگا؟ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کیسے ہوگا؟ ساری ایکٹیویٹیز کیسے جاری ہوں گی؟ تو یہ چیلنج اور کمپٹیشن ہوتا ہے جب کہ سماج میں ان ایکولیٹی ہو. اس وجہ سے میں اس کو بلیسنگ سمجھتا ہوں. اس کو میں کوئی ایول نہیں سمجھتا. This question is from Razia. It is often said the truth is not absolute. Is it correct? If it isn't, then what is the truth? ہاں، یہ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں یعنی فلاسفرس میں سے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز بھی اب غلط ثابت ہو چکی ہے کہ اب میں اس پر بہت سی کتابیں میں نے لکھی ہیں، آپ کتاب دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ خدا کو ڈسکور کرتے ہیں اور یہ ڈسکور کرتے ہیں کہ یہ قرآن ورڈ آف گاڈ ہے، اسی وقت یہ بات ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ ورڈ آف گاڈ جو ہے وہ ایٹرنل ہے، وہ ایبسلیوٹ ہے. تو جو لوگ گاڈ کو نہ مانیں، ریولیشن کو نہ مانیں، وہ ایسی بولی بولتے ہیں. لیکن جب آپ خدا کو ڈسکور کرتے ہیں اور ریولیشن کو ڈسکور کرتے ہیں تو یہ بات ختم ہو جاتی ہے. جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ پوری ہسٹری میں جو بات نہیں کہی گئی تھی وہ جب ریولیشن میں آئی، قرآن میں آئی، تو اس سے اپنا آپ پروف ہوگا کہ یہ ورڈ آف گاڈ ہے، ورڈ آف گاڈ ہے. تو جب آپ یہ یقین کر لیں کہ یہ ورڈ آف گاڈ ہے تو پھر ٹروتھ کو ایٹرنل ماننا پڑے گا. کیسے نہیں مانیں گے آپ؟ میرے علم میں، جیسے کہ میں نے ابھی مثال دی، کہ میرے علم میں کوئی ایک بھی فلاسفر یا تھنکر یا ریفارمر نہیں ہے جس نے یہ بات کہا ہو کہ دنیا میں جو ڈائیکاٹمی ہے وہ کیا ہے. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ
کہ جو ڈائیکاٹمی قرآن بتاتا ہے وہ کیا ہے کہ ایکچوئل گڈ اور پوٹینشیل گڈ. یہ کسی ریفارمر نے نہیں کہی ہے. اتنی بڑی بات چھپی ہوئی تھی, تو اتنی بڑی بات جو چھپی ہوئی تھی وہ ہم کو قرآن میں ملی, تو ہم ماننے مجبور ہیں. قرآن جو ریویلڈ بک ہے, ورڈ آف گاڈ ہے, تو جب آپ اس کو ورڈ آف گاڈ مان لیں تو پھر یہ نوشن ختم ہو جاتا ہے کہ ٹروتھ جو اٹرنل نہیں ہے. میں بات یہ سمجھ پایا ہوں. This question is from Priya. Maulana, you had a very eventful life right from your childhood, which led to your intellectual development. Higher intellectual development means to attain higher levels of paradise. What about those people who have a very comfortable life with negligible events? How should they work towards intellectual development to occupy higher levels of paradise? ہاں, یہ ایک بہت ہی پرٹیننٹ کوشچن ہے. جو لوگ خوش ہیں اپنے, اکثر میں سنتا ہوں, لوگوں سے ملتا ہوں, تو اللہ کا بڑا فضل ہے, اللہ کا بڑا فضل ہے. مطلب ہم پاس خوب بڑا سا مکان ہے, گاڑیاں ہیں اور بزنس ہے, تو یہ اللہ کا فضل نہیں ہے. یہ اس نوشن کو ختم کیجیے آپ, کہ اس کو اللہ کا فضل سمجھ لیتے ہیں وہ لوگ. وہ تو ٹیسٹ پیپر بڑھا دیا خدا نے ان کا, اسی میں پھنسے رہو تم. میں سمجھتا ہوں اللہ کا فضل یہ ہے کہ آدمی کو اس کی نیڈ پوری ہوتے رہیں, بس نیڈ پوری ہوتے رہیں, کیونکہ پھر اس پھنسے گا, اتنا پھنسے گا وہ کہ پھر وہ اس کی سوچ کا دروازہ بند ہو جائے گا. تو خدا یہ دکھاتا ہے لوگوں کو کہ دیکھو جس چیز کو تم بہت چاہتے ہو, دولت اور پاپولیرٹی, اور وہ کس طرح وہ لوگوں کو انٹلیکچوئل ڈوارف بنا رہے ہیں. وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سائن ہے خدا کا. وہ آپ جب چاہے دیکھ لیجئے کسی ایسے آدمی کو جو افلوئنس میں جیتا ہو, وہ کو اسٹپڈ پائیں گے آپ. تھنک کے لیول اس کے پاس معمولی ہوگی. تو یہ خدا دکھا رہا ہے کہ جس چیز کو تم بڑے حریص ہو, کہ چاہتے ہو خوب مجھے دولت ملے, مجھے پاور ملے, خوب مجھے پبلسٹی ملے, اس کی پرائز کیا دینی پڑتی ہے کہ تم اس کی پرائز یہ دینی پڑتی ہے کہ انٹلیکچولی تو ڈوارف ہو جاتے ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لیسن لینے کے لیے ہے ہمارے لیے, اسے ہم لیسن لیں اور شکر کریں خدا کا کہ ہم کو کوئی بہت بڑا امیر کبیر خدا نے نہیں بنایا, بہت رچ نہیں بنایا ہم کو. آپ نے پیپر میں دیکھا ہوگا, وہ اس کے ایک رپورٹ آئی ہے امریکہ کے بارے میں. ٹھیک یہی بات اس میں کہی گئی کہ امریکہ میں جو بڑے بڑے رچ لوگ ہیں, تو ان کو ایک نئی بیماری, اس کا نام دیا ہے افلوئنزا. یعنی افلوئنس کی وجہ سے ان کے بچے جو ہیں ان کا ڈیولپمنٹ, انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ زیادہ اچھا نہیں ہو رہا ہے. باڈی تو خوب موٹی ہو جاتی ہے, دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں وہ, لیکن انٹلیکچوئل ڈوارفزم کا شکار ہو جاتے ہیں وہ. اسی کو تو افلوئنزا کہا ہے اس نے. تو یہ اس لیے ہے, میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس کی حرص کرنے سے بچیں, اس سے بچیں کہ وہ حرص کریں کہ خدا کاش ہم کو بھی دیتا بہت زیادہ دولت, کیونکہ جس کو دولت ملی ہے بہت زیادہ, اس کو حال دیکھو, وہ انٹلیکچوئل ڈوارفزم کا شکار ہو کر رہ گیا ہے. تو یہ خدا کے بہت سے سائن ہیں, اس میں سے ایک سائن یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کو زیادہ دولت دے کر وہ دکھا رہا ہے بقیہ لوگوں کو کہ تم حرص نہ کرو اس کی, کیونکہ وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے یہ. But Maulana, how these so-called affluent people who are suffering from intellectual dwarfism, how can they attain intellectual development? اب یہ امپاسبل نہیں ہے. آپ دیکھیں کئی لوگ جو مثلا گوتم بدھ تھے, وہ رائل فیملی میں پیدا ہوئی ہے, لیکن اس سے باہر آیا, اس فولڈ سے باہر آیا وہ, تو امپاسبل نہیں ہے. ان کو بتایا جائے, سمجھایا جائے تو وہ بھی اٹین کر سکتے ہیں, مگر یہی پرائز دینی پڑے گی ان کو اس سے باہر آنا پڑے گا. اسلام کی ہسٹری میں دیکھیے ایک بہت بڑی اگزامپل ہے عمر بن عبدالعزیز کا. عمر بن عبدالعزیز ایک پرنس تھے وہ, اور بہت زبردست زندگی ان کی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے جو رکھا ہے طریقہ وہ یہ ہے, اسی سے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ گوتم بدھ کو جو نیا وہ ہوا وہ بلڈ شیڈ کو دیکھ کر ہوا.
یہ نہیں گوتم بدھ نے وہ اشوک کو جو ہوا وہ بلڈ شیڈ کو دیکھ کر ہوا. بلڈ شیڈ کو دیکھا اس نے تو وہ اس کے اندر ایک نیا احساس جاگ اٹھا, اس نے اپنے کو بدل لیا. تو عمر بن عزیز بھی تھے ایسے کہ ان کے ساتھ کچھ ایسے قصے پیش آئے, اس سے انہوں نے لیسن لیا کہ یعنی پرنس ہونے میں کیا نقصان ہے وہ دیکھا انہوں نے. تو بس بتاؤں ہوں کہ انٹراسپیکشن اگر آدمی کے اندر ہے انٹراسپیکشن, تو کہیں نہ کہیں وہ بات پکڑ لیتا ہے, کہیں نہ کہیں اپنی یعنی اس کو ایسا کوئی بات مل جاتی, ری ایسس کرے, ریویژن کرے وہ اپنے اندر. تو اگر وہ چاہے تو یہ امپاسبل نہیں ہے, لیکن اس کو انٹراسپیکشن کرنا پڑے گا, ریویژن کرنا پڑے گا, اپنی زندگی کو پھر سے سوچنا پڑے گا اپنی زندگی کے بارے میں. تو امپاسبل نہیں ہے وہ. This question is from Varija. Every goal in business has a backup planning for failure management. کیا؟ Every goal in business has a backup planning of failure management. Is it equally relevant in paradise? کس کا سوال ہے؟ Varija. اچھا پھر سے پڑھیے. Every goal in business has a backup planning of failure management. Is it equally relevant in paradise? میں تو سمجھتا ہوں کہ ایکولی ریلیونٹ ہے. یہ میں خود اسی کورس سے گزرا ہوں. سب سے زیادہ ہم سیکھتے ہیں فیلئر سے, سکسیس سے نہیں. ٹھیک ہے, سکسیس ہم کو کیا کرتا ہے, آرگنس میں ڈال دیتا ہے, بھلاوے میں ڈال دیتا ہے. فیلئر جو ہے وہ ہمارے مائنڈ کو جگاتا ہے. میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے فیلئر سے سچائی کو ڈسکور کیا, اپنے بارے میں یہی کہہ سکتا ہوں. تو فیلئر مینجمنٹ بلا شبہ سکسیس کا سب سے بڑا راستہ ہے. لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آدمی کو بہت زیادہ, ہر آدمی کے بس میں نہیں ہوتا. یہ اگر آدمی یعنی الرٹ ہو, اپنے مائنڈ کو وہ ایکٹیو رکھے اور سچ مچ وہ فیلئر مینجمنٹ کر سکے, تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے یہ ورلڈ ہو یا وہ ورلڈ, دونوں جگہ کی ترقی کا راز اسی میں ہے. میں سمجھتا ہوں آپ نے ٹھیک بات کہی ہے آپ نے. This question is from Idris. You mentioned that this world is a test, but everyone gets different test papers with different levels of difficulties. Is it fair? فیئر ہے, اس میں ڈفرینٹ ہونے سے کیا فرق پڑا. بہت سے بات آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹی ڈفیکلٹی اور بڑی ڈفیکلٹی. تو میں نے اپنے اندر پایا ہے اپنی زندگی میں بڑی ڈفیکلٹی زیادہ بڑی بلیسنگ ہے, کیونکہ بڑی ڈفیکلٹی تو آپ کے مائنڈ کو ہلاتی ہے. چھوٹی ڈفیکلٹی پہ کیا ہلے گا آپ کا مائنڈ. جیسے میں نے کہا کہ میں آرفن ہو گیا, یتیم ہو گیا, تو ہم لوگ, ہماری بہت بڑی ذمہ داری تھی, ہم لینڈ لارڈ تھے. تو باپ کے مرتے ہی ہم ایک دم وہ ہو گئے, یعنی ایک دم یعنی وہ ہو گئے, وہ کہنا چاہیے کہ پینی لیس ہو گئے باپ کے مرتے ہی. ایک دم حالات تھے بدلے. تو وہ تو بہت بڑی ڈفیکلٹی ہمارے سامنے پیش آ گئی, بہت بڑی ڈفیکلٹی. لیکن اسی ڈفیکلٹی سے جو ہیمرنگ اسی سے میرا مائنڈ ایکٹیو ہوا اور پھر میں سچائی کو ڈسکور کر سکا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ڈفیکلٹی اگر ہے تو بڑی بلیسنگ ہے وہ. یعنی وہ آدمی زیادہ, خدا نے زیادہ اس پر بلیسنگ کی جس کو بڑی ڈفیکلٹی میں ڈال دیا. آپ ہسٹری بھی دیکھیں, جو لوگ گزرے ہیں تو ڈفیکلٹی ہی نے انہیں بنایا ہے. انگریزی کا ایک مسئلہ بہت اچھا ہے کہ اٹ از ناٹ ایز بٹ ایفرٹ, ناٹ ڈیفیکلٹ, اٹ از ناٹ ایز بٹ ایفرٹ, ناٹ فیسلٹی بٹ ڈیفیکلٹی دیٹ میکس مین. تو چھوٹی ڈیفیکلٹی سے چھوٹا انسان بنتا ہے, بڑی ڈیفیکلٹی سے بڑا انسان بنتا ہے. یہ فارمولہ.